اب سن لے، اویس ربانی کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ یاسین قادری بکواس کرنے والا، غور سے سن، اللہ کا نبی کا فرمان ہر گستاخ کے لیے ہے اور بالخصوص آج تیرے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں منظور اور مقبول فرمائے۔ اختصار کے ساتھ گفتگو بغیر تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اویس ربانی کے پروگرام میں ایک شخص یاسین قادری نامی، اس نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے، اور وہ ایسا بدبخت آدمی ہے جو بظاہر تو نام اہل سنت کا کہتا ہے میں سنی ہوں، وہ کوئی سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے۔ اور اس مناظرے کے بعد وہ جب اس نے بے ادبیاں گستاخیاں کی اور اس نے آخری حد بھی کراس کر دی، اور پھر جب وہ گیا تو شیعوں نے اس کی پارٹیاں رکھیں، اس کو داد دی، اس کو اپنی محافل پر بلایا اور بلا رہے ہیں اور بار بار اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ اپنے نام کے ساتھ کوئی بندہ بھی جو لگا لے تو کوئی ویلیو اس کی نہیں ہوتی۔ اصل چیز کیا ہے؟ اگر حضور کی محبت اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت سینوں میں ہے تو سمجھ لینا سنی ہے، اگر اس میں کمی ہے تو وہ کوئی اور بلا اور بیماری ہے۔ اپنے نام کے ساتھ چشتی لکھیں، قادری لکھیں، سہروردی لکھیں، نقش بندی لکھیں، حنفی لکھیں، جو جی چاہے لکھیں، اگر اس کے عقیدے میں فرق ہے وہ بے دین ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جس طرح کا مرزا ہے اور جس طرح کے اور یہ بے حیا لوگ چلے پھرتے ہیں، انہی میں سے یہ ایک بیماری ہے۔ اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع بھی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے متعلق ہے کہ آپ کی امتیازات جو اللہ نے اور صحابہ سے آپ کو ممتاز رکھا تھا وہ انشاءاللہ وہ چند لمحوں میں پیش کرتا ہوں۔ 5ویں پوسٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ عبد مناف جو ہے آپ کے دادا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عبد مناف جو ہے یہ دادا ہے۔ اس صورت میں یہ حضور کے خاندان میں بھی حضرت عثمان شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دور خلافت جو ہے وہ 12 سال ہے۔ کتنا؟ اور آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ایک حضرت رقیہ آئیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم بنت محمد، پہلی کا نام تھا رقیہ بنت محمد اور دوسری کا نام ہے ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو ہے نا اپنا بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوں اور ایک ایک کر کے فوت ہو جائیں وہ میں 40 کے 40 کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں۔ یہ فضیلت، یہ امتیاز ہے حضرت عثمان غنی کہ جن کے گھر میں آپ اگر کوئی داماد بنائیں تو ایسے دے دیں گے، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں ایسے دے دیں گے، آپ اپنی پوری عقل استعمال کریں گے، اپنا پورا آپ کے پاس جو ذرائع ہوں گے استعمال کریں گے، چھان پھٹک کے بعد میں رشتہ کریں گے۔ جب حضور نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا تو پوری چھان پھٹک کی، پھر جب دوسری کا دیا تو فرمایا اگر 40 ہوں اور فوت ہو جائیں
ایک ایک کر کے ساری حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا. یہ چھوٹا اعزاز نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو باغ میں تشریف فرما. حضرت موسیٰ عشری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور باغ میں تو دروازہ باغ کا بند کر دیا گیا. دستک ہوئی، آپ نے فرمایا کھول دیں. کھولا تو حضرت ابوبکر ہے، آنے دو. پھر بند کیا، دستک ہوئی، کھولا، کہا آنے دو، حضرت عمر تھے. پھر دستک ہوئی، فرمایا کھولو. کھولا تو خادم نے بتایا حضور حضرت عثمان غنی ہے. تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بشرہ بالجنہ، ابھی جو آ رہا ہے افتح لہو، باب دروازہ کھول لو، بشرہ بالجنہ، آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. بشرہ بالجنہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور. جنت کی مہر کون لگا رہا ہے؟ حضور. جنت کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں آج بھی کوئی شک کرے تو بے غیرت بے حیا ہے. آج بھی تان کی انگلی ان پر کوئی اٹھائے تو بے دین ہے. حضور فرما رہے ہیں بشرہ بالجنہ. جنت جس کی انتظار میں ہے اس کو عثمان کہتے ہیں. عثمان جب تک دنیا میں چل رہے ہو، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے جنت میں. رفیق کہتے ہیں سجن بیلی دوست. عربی میں صدیق اور رفیق دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لکل نبی رفیق، جنت ہر نبی دے نال انہاں دا دوست ہوئے گا. رفیقی پھر جنت عثمان. ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ان کا دوست ہوگا. لوگوں جنت میں میرا اگر کوئی دوست ہے جو میرا ساتھ جس کو ملنا ہے، جو میرے ساتھ رہے گا، اس کو عثمان کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں جنت کامیابی کی جگہ ہے کہ نہیں؟ جنت خوشیوں کا مقام ہے کہ نہیں؟ جنت جس بندے کو مل گئی وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ یہ جزوی نہیں کلی خیر ہے. یہ جز کی کامیابی نہیں، یہ کل کی کامیابی ہے. یاد رکھیں جس کو حضور کا ساتھ مل جائے کامیاب ہے. اور جس کے لیے حضور فرما رہے ہو کیا کہ جنت میں میرا رفیق، میرا دوست، میرا صدیق کون ہے؟ عثمان ذوالنورین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ ہے حاجت اللہ و حاجت رسول ہی. میں حاجت کا معنی نہیں کر سکتا. عثمان وہ ہے جو اللہ کی بھی چاہت ہے، رسول اللہ کی بھی چاہت ہے. اگر معنی دوسرا اس طرف کروں نا، مقصد یہ ہے کہ جب بھی دین پر وقت آیا، اگر دین پر وقت آنے کے بعد جس نے اپنا مال لٹایا وہ عثمان ہے، اور جس نے دین کو پھیلایا وہ عثمان ہے، جس نے رب کی ربوبیت کو پھیلانے میں نبی کی مدد کی وہ عثمان ہے. میں جذباتی نہیں ہو رہا، لیکن دل خون کے آنسو روتا تھا کہ ایسے جاہل لوگ بھی موجود ہیں، اتنی مبارک ہستیوں پر بھی بکواس کر دیتے اور ان کی زبانیں کانپتی بھی نہیں ہیں اور یہ خوف خدا سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی حیا کی جو ہے نا، ان کے اندر حیا کا ایک قطرہ ہی نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ جاہل بیٹھا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سامعین میں سے جس کو جہاں لگائیں گے چلے جائیں گے؟ یاد رکھنا حضور کے غلاموں کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن
یہ سوئے ہوئے قوم ہے، اگر ان کو جگایا جائے تو یہ جاگ بھی لیتے ہیں، جاگ بھی جاتے ہیں، یہ اپنا حق لے بھی سکتے ہیں، اگر کوئی نہ لے، کوئی نہ دے تو گردن دبا کے کھینچ بھی لیتے ہیں۔ ہم اپنا حق جانتے، کہیں بیٹھ کر بکواس کرنے والوں سے یہ تھوڑا سا ان کو ہے ہوش کے ناخن لو۔ جب دین پر وقت آئے، سب سے زیادہ جس کا مال خرچ ہوتا ہے وہ صدیق ہے۔ لوگوں کو پانی پینے کا قطرہ نہیں ملتا تھا، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ تبوک کے موقع پر وہ دشمن چلا ہے دین کو، اسلام کو جو ہے نا مٹانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ دے دیا کہ گلا نہیں پینے واسطے پانی دا گھوٹ نہ ہوئے، ایک روٹی جن کے پاس میسر نہ ہو، صبح کی ہو تو شام کی نہ ہو، جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو اور کھجوریں کھائیں اور وہ ختم ہو جائیں، گٹھڑیاں چوس رہے ہوں، اس موقع پر حضرت عثمان غنی ذو النورین کیا ہے 1000 اونٹ پیش کر دیتے ہیں۔ سوچ دین کا کتنا بڑا خادم ہے عثمان، سوچ دین کا کتنا بڑا جناب والا محسن ہے حضرت عثمان۔ 1000 اونٹ دے دیا، 70 گھوڑے خدمت میں پیش کر دیے، 1000 درہم حضور کے اشرفیاں حضور کے ہاتھوں میں قدموں میں رکھی، سرکار ہاتھوں پہ رکھ کے کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ڈالتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور ایک جملہ فرما رہے، ما در عثمان ما عملا بعد اليوم، آج کے بعد کوئی عمل بھی عثمان کر لے جنت سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب اس حدیث پر آ رہا ہوں، انشاءاللہ 14 طبق روشن کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازت، حضور ایک جنازے میں تشریف لائے، رجل یصلی علیہ، یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فلم یصلی علیہ، جب حضور نے بندہ دیکھا فرمایا جنازہ نہیں پڑھانا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے ایک بندے کا آئے، جب جنازہ دیکھا تو کیا فرمایا، فلم یصلی علیہ، اس کا جنازہ میں تو نہیں پڑھوں گا۔ فقیلا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے سنو، ما رائینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہماری زندگی گزری ہے، ہم نے کبھی آپ کو ایسا نہیں کرتے دیکھا، ایسی بات کرتے نہیں دیکھی کہ جنازہ ہو اور آپ کہیں میں جنازہ نہیں پڑھاتا، جنازہ ہو اور آپ کہیں میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضور ما رائینا کا، ہم نے نہیں دیکھا، ترکت الصلاۃ علی احد قبل، اس سے پہلے ایک بار بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ جنازہ ہے میں نے نہیں پڑھانا، میں نے نہیں پڑھنا۔ حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اب سن لے، اویس روانی کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ یاسین قادری بکواس کرنے والا، غور سے سن، اللہ کا نبی کا فرمان ہر گستاخ کے لیے ہے اور بالخصوص آج تیرے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے، اسی لیے اللہ کا نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضرت عثمان سے اس کی نفرت ہے، بغض ہے، گستاخ ہے حضرت عثمان کا، اس کا جنازہ اللہ کا نبی نہیں پڑھاتا۔ حضرت عثمان کے گستاخ کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا تو مراد کیا ہے؟ کافر ہے، مرتد ہے، بے دین ہے، زندیق ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اٹھاؤ، بتائے کیا ہوا؟ اس کو اٹھا کر بغیر جنازے سے لوگوں نے دفن کیا۔ حضور فرما رہے ہیں اب کیا ہے آگے؟ فرمایا صرف میں نفرت نہیں کر رہا اس سے، میں جنازہ اس کا چھوڑ کے جا نہیں رہا، اصل وجہ یہ ہے ابغضہ اللہ، اللہ بھی 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر فرشتوں کو بٹھا کر فرما رہے ہیں
یہ جو بندہ مرا ہوا ہے مجھے اس سے نفرت ہے، نفرت ہے اور نفرت ہے۔ اب آؤ میں اس کا ایک جملہ دوسری طرف پڑھ دوں۔ اگر گستاخ ہے تو کیا ہے؟ نفرت ہے۔ اگر محبت کرو گے صحابہ سے تو حضور بھی محبت کریں گے، حضور محبت کرو گے صحابہ سے، اس حضرت عثمان سے، تو اللہ بھی محبت کرے گا۔ آج وقت ہے اپنی آخرت بچا لو۔ جس نے کسی اللہ کے ولی کی گستاخی کی، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے اللہ کے ولی کی بے ادبی گستاخی کی، اس کی دشمنی اپنے دل میں بسائی، اللہ کہتے ہیں فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ولی کے ساتھ، دشمنی رکھنے والے کے ساتھ اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اسی لیے کسی ولی کا گستاخ نہ بننا، کسی ولی کا گستاخ نہ بننا۔ اور ولایت اتنا چھپا ہوا عمل ہے، بعض اوقات ولی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، تو اگر اس کی بھی مخالفت ہو گئی تو سمجھ لینا اللہ اعلان جنگ کرے گا۔ میں معنی بعد میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ امام اعظم سے پوچھا گیا اعلان جنگ اللہ کیسے کہ وہ مخلوق ہے، کمزور سا بندہ ہے، اللہ اتنی قوت والا، طاقت والا، تو اس کے ابابیل بھی پہنچ جائیں تو وہ ابرہ جیسوں کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھوسا بنا دیتے ہیں، تو ایک کمزور سے بندے کے ساتھ اللہ اعلان جنگ۔ کہا اللہ اعلان جنگ یوں کرتا ہے، جب اللہ کسی سے نفرت اور اعلان جنگ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا دین کھینچ لیتا ہے، ایمان لے لیتا ہے، ایمان کی چاشنی لے لیتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ غلط راستے پر چل کر، گستاخی کے راستے پر چل کر جہنم اپنا مقدر بنا لیتا ہے۔ جو ولی کی گستاخی کرے تو وہ جہنم جائے، اللہ اس سے اعلان جنگ کرے، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے، جو صحابہ کے گستاخ ہو، پھر وہ صحابہ جن کے صدقے بعد والوں کو ولایت ملتی ہے۔ آج قرآن آپ تک پہنچا ہے صحابہ کی روایت سے، آپ حدیث پہنچی ہے آپ کے پاس صحابہ کی روایت سے، آپ کے پاس جو کچھ محفوظ ہے دین کی صورت میں یہ صحابہ کے ذریعے سے حضور سے انہوں نے لیا، محفوظ کرتے آئے۔ قرآن پورا محفوظ کس نے کیا تھا؟ راویوں نے کیا۔ لکھا کس نے؟ راویوں نے۔ اگر راویوں پہ شک آ جائے گا تو قرآن پہ شک ہو جائے گا۔ آؤ مل کے زندگی کا ایک بنا لو کہ اگر جس محفل میں حضور کے اور حضور کے گستاخ بیٹھے ہوئے اور صحابہ کے گستاخ ہے، کوئی ایسا اشارے اور کنایے سے کوئی جملہ بولتے ہیں، ان کی محفل، ان کا کلپ، ان چیزوں کو بالکل کچھ لمحوں کے لیے بھی نہیں سننا اور نہیں ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کرو، اظہار نفرت کا اظہار کرو، انشاءاللہ آپ کے ایمان بچ جائیں گے۔